السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں محمد مالک. کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں آج. کافی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، مکس بیانات آ رہے ہیں، فلپ فلاپ چل رہا ہے پی ٹی آئی کا. کبھی کہتے ہیں ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہو رہی. کبھی پتہ لگتا ہے 3 ممبر کمیٹی بن گئی ہے جس میں شبلی فراز صاحب تھے، علی امین گنڈا پور تھے، عمر ایوب صاحب تھے. پھر پتہ لگا کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. جو ان کے چیئرمین ہیں غور خان، وہ جب مل کے آتے ہیں خان صاحب سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی. علی امین گنڈا پور نے آج پھر کہہ دیا کہ ہاں جی بات چیت ہوگی، لیکن جب ہوگی ہم بتا دیں گے. یہ سب کچھ چل رہا تھا اور دوسری طرف ہمیں اطلاعات آ رہی تھی کہ کسی قسم کی کوئی رپروشما یا کوئی آؤٹ ریچ نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ ایک نیا تماشا ہو گیا جب نیب نے ایک فریش انکوائری لانچ کر دی ہے توشہ خانہ کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف. کلیئرلی یہ بھی ایک بڑی سٹرانگ میسیجنگ ہے جس کے اوپر کوئی اب ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہوئی اس تمام معاملات میں. ادھر یہ باتیں چل رہی ہیں. ساتھ ہی ابھی آپ نے ابتدائی میں سنا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں عمران خان تو ایک پروجیکٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اب وہی اس کو ڈسپینٹل کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ شاید قانونی کیسز ہیں جس کو عدلیہ ڈیل کر رہی ہے اور وہیں پہ فیصلہ ہوگا. تو اگر یہ ڈسمنٹلنگ ہو رہی ہے عمران خان کی، اور اگر ہم رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو سی ہے وہ اب کمپلیسٹ ہے، وہ کسی نئے پروجیکٹ میں کمپلیسٹ ہے؟ کیا پہلے پروجیکٹ بلڈ اپ عمران تھا، اب پروجیکٹ ڈسٹروائے عمران ہے؟ اور پہلے بلڈ اپ میں بھی جوڈیشری تھی، اب ڈسٹروائنگ میں بھی جوڈیشری. یہ بڑا سیریس ایک الزام آ رہا ہے جو آج یہ رانا ثناء اللہ کی بات سے نظر آتا ہے کہ واٹ از گوئنگ آن. کیا جو کیسز چل رہے ہیں یہ ایک ڈسمینٹلنگ موو ہے کہ کورس آف جسٹس جو ہے وہ اپنا کورس لے رہی ہے؟ بہرحال یہ ابھی ہم دیکھیں گے، اس پہ کافی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن جو آج ہم مین بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے وہ تو بالکل ایک پارٹی ایز اے ہاؤس آف شریف پارٹی چلتی ہے. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا جو عہدے تھے وہ ہمیشہ سے ہاؤس آف شریف میں ہی رہتے. اگر شہباز صاحب چیف منسٹر تھے تو میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، شہباز صاحب نہیں تھے تو حمزہ شہباز وہ پھر چیف منسٹر تھے پنجاب کے. اب میاں صاحب باہر ہیں لیکن شہباز صاحب پرائم منسٹر ہیں، اور میاں صاحب کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں. رئیس کثر پوری ہوگی جب پچھلے اتوار کو ان کو اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس میں بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. اب اسلام آباد میں یہ گردش کر رہی ہے خبر، کل بھی ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ جی جہاں تک اس میں ڈار صاحب کی اپنی خواہشیں تھیں، کیونکہ عہدے تو کم ہوتے جا رہے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈار صاحب کو اور کتنے عہدے دیے جائیں گے، کیونکہ وہ اس وقت ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، وہ اس وقت ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں، وہ سینٹ میں لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں، وہ پھر جب الیکشن ہو رہے تھے تو وہ ٹکٹ جو کمیٹیز بنی ہوئی تھی، ٹکٹ اوارڈنگ کمیٹی، اس کو بھی ہیڈ کر رہے تھے. پھر جب سینٹ نے اجلاس شروع کرنا تھا، نئی منتخب سینٹ نے، تو اگرچہ خود میں ابھی انہوں نے اوتھ نہیں اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے اس کو سیشن کو بھی پریزائڈ کیا، کچھ امپورٹنٹ کمیٹیز کو بھی وہ ہیڈ کر رہے ہیں. سو وہاں پہ تو ایک پیٹرن کلیئر ہے، خود ہی خاندان والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میری کافی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے، وہاں پہ ایک نیا اینگل آ رہا ہے، اور وہ ہے پنجاب کی پی ٹی آئی ورسز کے پی پی ٹی آئی. جب میں کے پی پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں تو بہت سے پنجاب کے لیڈران کا اور سیکنڈ ٹیئر لیڈران جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی، ان کو بہت زیادہ گلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی ہے اس وقت بالکل پختون پارٹی بن گئی ہے. جس طرح وہ ہاؤس آف شریف پارٹی تھی، اب پی ٹی آئی بالکل پختون پارٹی بن گئی ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا تو ان کے ایک بڑے ریلیونٹ آدمی نے کہا، اس نے کہا چلیں جی ہم آپ کو گناتے ہیں. جو چیئرمین ہے وہ غور علی خان، وہ بھی پشتون ہے. پھر جب سیکرٹری جنرل ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہیں، اگین ہی از فرام کے پی. پھر وہ لیڈر آف اپوزیشن یا آپ کہہ لیں ہاؤس میں اپنی پارلیمنٹ جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہوتا بھی غور ایوب صاحب کے پاس ہے. پھر چلیں چیف منسٹر تو انہیں تو خیر پشتونخوا سے ہی ہونا تھا، وہ تو ہو گئے. شبلی فراز جو چیف آف سٹاف ہیں خان صاحب کے، وہ بھی پشتون ہے. وہ جو اسپوکس پرسن بھی ہیں، جو 3 بندے بنے ہوئے ہیں، جو کمیٹی ہے وہ بھی ہے. جتنے مین ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ساری
پشتون کے پاس ہے. پھر ان کا کہ اب پچھلے دنوں جب یہ بحث چل رہی تھی کہ ان کو بنایا جائے اپنے مروت صاحب کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, تو اس پہ شاید پنجاب کی طرف سے بھی یہ بار بار ان کو کہا گیا, گوہر ایوب صاحب کو, دوسروں کو, کہ کم از کم یہ سیٹ پنجاب کو دے دیں, کہیں تو ریپرزنٹیشن ہے پنجاب کی پی ٹی آئی کی. اب شیر افضل مروت کا نام فائنل کیا گیا ہے, وہ بھی پختون ہے. سو وہاں پہ اعتراض یہ ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رگڑا اس وقت لگ رہا ہے وہ آج بھی پنجاب میں لگ رہا ہے, بیکاز کے پی کے اندر تو پاور میں آ گئی ہے پی ٹی آئی اور کمفرٹیبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پنجاب میں ابھی بھی چھاپے پڑ رہے ہیں, ریڈز پڑ رہی ہیں, یا مین لیڈرشپ ساری غائب ہے. تو اس میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں, کیونکہ وہاں اس وقت مین لیڈر تو سارے انڈر گراؤنڈ ہیں, تو کس کو پارٹی وہاں پہ سامنے لائے. تو پھر 5-6 نام ان کی ڈسکشنز میں سامنے آئے کہ وہاں پہ عامر ڈوگر بھی ہیں, زین قریشی بھی ہیں, اپنا وقاص اکرم شیخ بھی ہیں, ثناءاللہ مستی خیل بھی ہیں, لطیف کھوسا بھی ہیں. ان میں سے کافی لوگ ہیں جو ابھی بھی پرومننٹ لیولز پہ لائے جا سکتے ہیں. جس طرح 35 سیٹیں تھیں ان کی کے پی کی نیشنل اسمبلی کی, تو 39 سیٹس ہیں شاید ان کی, 49 سیٹس ہیں پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی, اور 35 ہیں کے پی سے. تو پنجاب والوں کا خیال یہ ہے, پی ٹی آئی والوں کا, کہ اگر ہمیں یہ نہیں لائیں گے, پرومننٹ نہیں کریں گے, تو پھر یہ تحریک کیسے چلے گی. اور جب تک پنجاب سے تحریک نہیں چلے گی تو ان کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ فارچونز نہیں بدلیں گے. تو پروگرام کے سیکنڈ حصے میں اس پی ٹی آئی کے اس ڈیلیما پہ بات کروں گا پروگرام, اور اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے علی محمد خان ہوں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے رانا تنویر حسین صاحب سے. یہ فیڈرل منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہے, اینڈ ون آف دا سینئر موسٹ لیڈرز آف پی ایم ایل این ہے, اینڈ ون آف دا سینئر موسٹ پارلیمنٹ بھی ہیں. اب ان سے تو کافی زیادہ باتیں کرنی ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں مالک صاحب؟ ٹھیک ٹھاک رانا صاحب, اللہ کا شکر. سر یہ بتائیں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ بڑا تاثر بنتا جا رہا ہے کہ میاں صاحب اب دوبارہ جب صدر بنیں گے, اور لے رہے ہیں شاید خواجہ سعد کی جنرل سیکرٹری کی بننے کی باتیں ہم سن رہے ہیں. پھر رانا ثناءاللہ کو ہم نے دیکھا, وہ بھی ایڈوائزر بنا دیے گئے, پولیٹیکل ایڈوائزر پرائم منسٹر کے. سن رہے ہیں کہ بڑا سخت بیانیہ میاں صاحب اب دوبارہ لینے لگے ہیں, اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا دیا آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو. تو بیانیے کی بات دوبارہ آ رہی ہے کہ دیکھیں جی, ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ جو تھا ہم نے چھوڑا نہیں ہے, بلکہ اس کو ریوائیو کرنے لگے ہیں. اور جو اس وقت حالات لگ رہے ہیں, کیا میاں صاحب کا پھر کوئی سخت بیانیہ آ رہا ہے؟ مالک صاحب کوئی سخت یا نرم والی بات نہیں, ایک پولیٹیکل فلسفہ ہے یا ایک نظریے کی بات ہے کہ سویلین سپریمیسی یا ایک ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کو, جو پارلیمنٹری ایک نظام ہے, اس کو مضبوط ہونا چاہیے.